صاحب سب سے پہلے تو یہ جو ہم ابھی بھی واقعات دیکھ رہے ہیں، ہم نے پچھلے سال 2025 میں بھی ہم نے دیکھا، ہماری بحث یہی تھی سال کے آخر میں کہ پاکستان میں جو دہشت گردی کے واقعات ہیں ان میں بڑے تواتر کے ساتھ اضافہ ہوا ہے، ریکارڈ اضافہ بھی اس کو جو ہے وہ کہا جا رہا ہے، لیکن 2026 میں بھی ہم وہی ٹرینڈ کنٹینیو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو محرکات ہیں اس ٹرینڈ کے پیچھے آپ کو کیا نظر آتے ہیں؟ جی رحمان اظہر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می، اور کامران صاحب کو بھی اور جنرل طارق صاحب کو بھی میرا بہت سلام۔ دیکھیں، پاکستان اس وقت ایک سٹرکچرڈ وار کا حصہ بنا ہوا ہے جی، اس کا وکٹم بنا ہوا ہے۔ 25 سے 26 کے درمیان جو ٹرانزیشن ہوئی ہے، اس کے اندر جو اضافہ اب ہوا ہے، اس پہ ایک اور ایلیمنٹ شامل ہوا ہے جی، اور وہ ہے انڈیا ایز اے پراکسی اسپانسر، جو آپریشن سندور 2.0 کے ساتھ اب پاکستان کے اوپر حملہ آور ہے جی۔ اس کی فائنینسز بھی آئی ہیں، اس کی سپورٹ بھی آئی ہے، لاجسٹک سپورٹس بھی آئی ہے، ملٹری سپورٹس بھی آئی ہے، پلاننگ میں بھی شامل ہوا ہے، اور اس کا جو گٹ جوڑ ہوا ہے افغانستان کے طالبان کے ساتھ، اور پاکستان یہ جو ٹی پی ہے جو پاکستان میں آپریٹ کر رہی ہے، اب یہ اس کے ڈائریکٹ کلائنٹس ہیں جی۔ تو آئی تھنک اس شکست کے بعد اس نے اپنی جو پوری ایفرٹ ہے وہ ڈالی ہے اس سندور 2.0 میں، اور پاکستان میں اس دہشت گردی کا اضافہ ہوا ہے۔ سیکنڈلی، جو تحریک طالبان افغانستان ہے، اب چونکہ وہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، ابھی آپ نے دیکھ لیا جو رشین فارن آفس کی رپورٹ آئی ہے، اس سے پہلے ماسکو فارمیٹ آپ نے دیکھ لیا، سی ایس ٹی او میں وہ ڈسکس ہوئے، ایس سی او میں ڈسکس ہوئے، جہاں جہاں سے بھی آ رہی ہیں، اور ابھی جو پاکستان نے ان کے خلاف ایکشن کیا ہے یہ 2 دن پہلے، کسی دنیا کے ملک نے کنڈیم نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وٹ ایور پاکستان از سیئنگ اباؤٹ افغانستان وہ ویلیڈیٹ ہوا ہے جی۔ ایون ان کے ملک کے اندر سے، افغانستان کے اندر سے ایسی آوازیں اٹھی ہے جو کہتی ہے کہ طالبان کے سر پہ پڑنے والے پتھر کو ہم خوش آمدید کہیں گے۔ تو دیٹ از دی سچویشن۔ تو اس میں اضافہ ان وجوہات کی وجہ سے ہوا ہے۔ آف کورس ان کو فرکشن چاہیے، طالبان کو اپنے آپ کو شوکیس کرتے ہیں کہ جی ہمارا سویت بہت بڑا ہے، بلوچستان میں بھی، خیبر پختونخوا میں بھی، اور ایون ابھی جس طریقے سے اب بکھر تک آئے ہیں، وہ بارڈر کے اوپر ہی ہے، وہ یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ جی ہم انڈرمائن کر رہے ہیں پاکستان کی آرمڈ فورسز کو، تاکہ ڈسپنڈنسی پھیلے، اور اس سے ان کا نا پیسوں میں اضافہ ہوگا۔ انڈیا ول پٹ مور منی انٹو دیم کنسیڈرنگ دیئر افیکٹونیس۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، پاکستان کوگنیزنٹ ہے، پاکستان نے جو اپنی یہ جو کاؤنٹر اسٹریٹجی بنائی ہے اس ٹیررزم کو لڑنے کے لیے، اور افغانستان کو بھی اسٹرائک کی ہے، دس از اگین اے بگ اسٹریٹجک موو، دو کی اسٹریٹجک کمپلشن سے آئی ہے۔ تو پاکستان نے ابھی یہ جو چینج کیا ہے نا جی اپنا موڈ، کہ اب ڈیفینسو ریسٹرینٹ سے وہ آئی تھنک پریمپٹیو ڈسرپشن کی طرف چلا گیا ہے، دیٹ از گوئنگ ٹو پے، اور تھوڑی سی سرج اور بھی ابھی ہوگی، لیکن ود پیسج آف ٹائم اگر کنسسٹنسی کے ساتھ ہم چلتے رہے تو ہوپ فلی تھنگز ول گو ٹورڈز اے بیٹر سائڈ۔ تو آپ کو لگتا ہے یہ چیزیں جو ہے وہ بہتر ہو جائیں گے؟ جنرل طارق صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے ویسٹرن بارڈر کے جو ڈائنامکس ہیں وہ تو ہمیں معلوم ہے، وہاں پر یہ کچھ انریسٹ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے، لیکن ابھی جو لیول آف سوفسٹیکیشن ان حملوں کا، اور خاص طور پر بلوچستان میں جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کو سرپرائزنگ لگتا ہے، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پر بھی جو ہے وہ وہاں پر اس کی ریزنز آپ کو کیا نظر آتی ہیں؟ میں اس پہ دیکھیں یہ کہوں گا کہ آپ دیکھیں 2021 میں امریکہ نے افغانستان سے وڈرال کیا، اور جاتے ہوئے $7.3 بلین کا اسلحہ چھوڑ گئے، اور پھر اگر آپ رپورٹس دیکھیں تو 2021 اور 22 میں انہوں نے $4 بلین دیے افغان اس رجیم طالبان کے رجیم کو، اور 2023 اور 24 میں $3 بلین دیے ہر سال، اور پچھلے سال بھی تقریباً $1 سے $1.5 بلین دیا۔ تو اور اقوام متحدہ کی جو امداد ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک طرف یہ انہیں ایکسیپٹ نہیں کر رہے اور کہتے ہیں کہ وہاں پوری دنیا کا یہ ٹیررزم کا مرکز بن رہا ہے، اور بلینز آف ڈالر کیوں دے رہے ہیں اس کو۔ اور اب دیکھیں رشیا کی جو رپورٹ آئی فارن آفس کی، یہ دوسری رپورٹ ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ وہاں داعش کے 3000 سے زیادہ جنگجو موجود ہیں، اور سب سے بڑی تعداد 5 سے 7 ہزار پاکستانی جو طالبان کی ہے، جنہیں ہم فتنہ الخوارج کہتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے افغانستان کی حکومت، موجودہ حکومت اور پاکستان کی حکومت میں تعلقات کی بہتری میں۔ اور ساتھ انہوں نے بتایا کہ وہاں ای ٹی آئی ایم کے بھی 1200 سے 1500 کے قریب لوگ ہیں، اور اسلامک موومنٹ آف ازبکستان کے بھی 1300-1400 لوگ وہاں پہ ہیں، اور ساتھ انہوں نے بتایا کہ اب آئی ایم یو کی جگہ وہاں پہ ترکستان اسلامک موومنٹ کو پھل پھول رہی ہے،
یعنی کہ پہلے صرف ازبکستان کا نام استعمال ہو رہا تھا، اب ترکمانستان کا نام بھی اس میں ڈال دیا ہے تاکہ اور وہاں گند کریں. تو ہمیں یہ گیم سمجھنی ہوگی کہ وہاں پہ ویسٹرن طاقتیں بھی پیسہ لگا رہی ہیں، اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ISKP کو کون افغانستان میں لے کر آیا. اور یہ تو داعش والے تو سیریا اور عراق میں تھے، کیسے یہاں پہنچے؟ کون ہوائی جہازوں میں لے کے ان کو وہاں پہ آیا؟ اور انڈیا نے تو مانا ہے کہ ہماری پراکسیز ہے، ہمیں پورا سپورٹ کر رہے ہیں. اور بلوچستان کے بارے میں اجیت دوول کا بیان ویڈیو موجود ہے کہ ان کا بجٹ جو ہے بلوچستان کا 1200 روپے ہے، 1200 ارب روپے. ویسے تو ہمارا 1050 ارب روپے ہے، اس نے 1200 ارب روپے کا بتایا اور کہا کہ اگر اس کو 1800 ارب کر دیں تو خدا نہ خواستہ بلوچستان جو ہے پاکستان سے علیحدہ ہو سکتا ہے، جو ساری مطلب تا قیامت نہیں ہوگا پاکستان کا حصہ رہے گا. تو یہ دنیا کا دیکھیں یہ سازش ہے. اور اسرائیل نیتن یاہو صاحب کیا فرما رہے ہیں، اور وہ آپ کے خلاف تو انٹرنیشنل کورٹ آف کرمنل کورٹ نے اریسٹ وارنٹ جاری کیے ہوئے. آج آپ سے امریکہ ہاتھ اٹھا لے آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا. اور انشاءاللہ مودی بھی کے خلاف بھی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ایک وقت آئے گا کہ اس کے اریسٹ وارنٹ جاری کرے گا، جس طرح سے اس نے گجرات میں بربریت کی اور اب انڈیا کا پرائم منسٹر بن کے پچھلے 14 سال سے یہ کر رہا ہے، 12 سال سے کر رہا ہے. تو یہ سارا دیکھیں یہ نیکسس ہے انڈیا، اسرائیل اور افغانستان. اور یہ نہ صرف پاکستان کے لیے خطرہ ہے، پورے ریجن کے لیے خطرہ ہے. ہمیں یہ چاہیے رشیا کی رپورٹ کو بنیاد بنا کے رشیا کو ساتھ میں لائیں. ایران جس کا بارڈر افغانستان سے ملتا ہے اس کو کانفیڈنس میں لیں، ایران کو کانفیڈنس میں لیں، اور تاجکستان کو لیں، اور باقی 2 ممالک جو ہیں ازبکستان اور ترکمانستان کو بھی لیں، اور ایک ریجنل اپروچ کے تحت اس کو ڈیل کریں. اور ہمیں انہیں کنونس کریں کہ دیکھیں یہ اگر باز نہیں آتے تو ہمیں مل کے ان کے خلاف فزیکل کارروائی کرنی ہوگی. اور یہ تمام ثبوت ہمیں اقوام متحدہ میں بھی لے کے جائیں، اور امریکن سے بھی ایک ڈیسنٹ طریقے سے سوال کریں کہ بھئی آپ کس لیے ان کو امداد دے رہے ہیں. تو جب تک یہ امداد ملتی رہے گی یہ دہشت گردی سولوشنز کے اوپر جو ہم کر سکتے ہیں ایز اے پاکستانی، وہ اپنے اندر یونٹی پیدا کریں اور سولوشنز کے اوپر اٹھ کھڑی ہو، اور انشاءاللہ اٹھ کھڑی ہوگی. اور ہمیں اندرونی کے اپنے اختلافات ختم کرنے چاہیے. ٹھیک ہے، کوئی بھی پارٹی سے ٹھیک ہے، رائٹ. میں ذرا اس پہ ذرا بعد میں جنرل صاحب سولوشنز پہ بعد میں آتے ہیں، میں ذرا اس پہ اور بھی بات کریں گے. لیکن کامران ابھی ہم نے جو افغانستان کے ساتھ معاملات جو ہے وہ دیکھیں، ٹریڈ جو ہے وہ ظاہری بات ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ہے وہ بند ہے. اس سے پہلے بھی پاکستان کی طرف سے بڑی اسٹیٹڈ پالیسی طالبان کو جو ہے وہ بتائی گئی کہ ان دہشت گرد اٹیکس کو جو ہے وہ روکنا. ابھی بھی جو اسٹرائکس ہیں، اور اس کے بعد بھی جو طالبان کی جو اسٹیٹمنٹ وہاں پر TTA کی آئی ہے، انہوں نے کہا کہ افغانستان میں تو کوئی مسلح گروہ جو ہے وہ موجود ہی نہیں ہے. اس پالیسی کو آگے جاتا ہوا آپ کس طرح سے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اور کیا پاکستان کے پاس اس کے علاوہ اور بھی آپشنز ہیں اس وقت؟ دیکھیں، سب سے پہلے جو دونوں ہمارے معزز مہمان تھے انہوں نے بالکل صحیح باتیں کی ہیں، بٹ میرا خیال ہے تھوڑا کرٹیکل ویو بھی یہاں پہ لینا چاہیے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے میرے خیال میں بہت سے لوگوں کو پہلے سے پتہ تھا کہ یہ ہوگا. اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، اگر آپ جب وڈرال ہو رہا تھا امریکہ کا اگست 2021 میں، تو فائنل وڈرال ہوا، اس سے کچھ مہینے پہلے سینٹ کام کے جو اس وقت کے چیف تھے، انہوں نے کانگریس کی ایک کمیٹی میں جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو امریکن لیڈ فارن فورسز ہیں وڈرا ہوں گی افغانستان سے، تو اس کا نقصان سب سے زیادہ کس کو ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کا سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو ہوگا. اور جب ان سے پوچھا گیا کیسے پاکستان کو نقصان ہوگا، انہوں نے کہا کہ جو TTP ہے اور اس سے جڑے جو دوسرے گروہ ہیں وہ امبولڈن ہوں گے، وہ پاکستان کے خلاف اٹیکس کریں گے، سیکیورٹی فورسز کو ٹارگٹ کریں گے، اور یہ ریجن ڈی اسٹیبلائز ہوگا. یہ اس وقت کے سینٹ کام کے چیف کہہ رہے تھے. ہم اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ خوشیاں منا رہے تھے کہ جی افغان طالبان آ گئے ہیں، اور یہ تو ہمارے لیے بڑا اچھا ہو گیا، ایک بہت بڑا ہم نے ایک اسٹریٹجک ایڈوانٹیج گین کر لیا ہے. تو سب سے پہلے تو جو ہمارے اس وقت کے فیصلہ ساز تھے، ان کا جو سو کالڈ ورلڈ ویژن تھا، ان کو سلوٹ کرنا چاہیے کہ باقی دنیا جب کہہ رہی تھی کہ آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، تو اس لیے ہم بے شک اب امریکہ، انڈیا کو، موساد کو، افغانستان کو الزام دیں، وہ ہمارے ایڈورسری ہیں، انڈیا ہمارے خلاف وہ کام کرے گا، ہم کیا کر رہے ہیں یہ چیز. اب دوسری جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو اسٹریٹجی ہے، یہ بالکل بات ٹھیک ہے کہ ہم نے پچھلے 2-3 سال کے اندر مختلف قسم کی لیوریجز استعمال کی ہیں. اور پچھلے سال اکتوبر میں جب ایسکیلیشن بڑھی تو فائنلی پھر ہم نے بارڈر بند کر دیا، اور وہ بارڈر آج تک بند ہے. اس سے پہلے انڈیا، پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد اس طریقے سے بند نہیں ہوئی. اور ایکسپیکٹیشن ہماری کیا تھی کہ اگر ہم یہ دباؤ ڈالیں گے، افغانستان لینڈ لاکڈ کنٹری ہے، دباؤ ان کے اوپر ڈالیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ شاید افغان طالبان اپنی پالیسی میں کوئی تبدیلی لائیں.
لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو اٹیکس آپ کو دوبارہ ہوتے ہوئے اور اس میں تیزی دکھائی دے رہی ہے، ایون 21 اور 22 کی درمیانی شب جو پاکستان نے فضائی کارروائی کی، اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ان کے کچھ لیڈرز نے اسٹیٹمنٹس دیے کہ ہم چاہیں تو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کر سکتے ہیں. پھر آپ نے بنو میں دیکھا ایف سی کے جوان کو شہید کیا گیا، اس کو زندہ جلایا گیا. اس کے علاوہ بھکر میں دیکھ لیں آپ، پھر اسی طریقے سے باقی جگہوں پر بھی جو سائملٹینیسلی جو اٹیکس ہوئے ہیں اور پھر جو جھڑپیں بھی آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہیں، دیٹ شوز کہ افغان طالبان وہ بیک ڈاؤن نہیں کر رہے. تو ہمیں پھر میرے خیال میں اب مجھے لگتا ہے کہ یا تو آل آؤٹ جانا پڑے گا ونس اینڈ فار آل، جو پبلک سینٹیمنٹ بھی ہے کہ یہ کیا بٹس اینڈ پیسز میں آپ کاروائی کرتے ہیں پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یا تو کریں پھر آل آؤٹ جائیں کر کے ایک ہی دفعہ صفایا کریں اور اس کے بعد پھر دیکھیں کیا ہوگا. رائٹ، ٹھیک ہے. لیکن اس میں اب ظاہری بات ہے افغانستان ایک اور ملک ہے اور وہاں پر بھی جو ہے وہ حالات جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کو دیکھنا ہوگا. لیکن اس پہ ذرا میں مزید چاہوں گا ذرا ہم بات کریں. مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو اسی ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے اور پھر یہ بھی کہ ہم نے اپنے اندرونی حالات جو ہے وہ بھی تو دیکھنے ہیں، وہاں پر جو ہے وہ کیا ہمارا اپنا ہاؤس جو ہے وہ ان آرڈر ہے یا نہیں. ایک بریک کے بعد اس پہ بھی بات کریں.